محمل ہمدانی 3 بھائی بہن تھے۔ محمل سب سے چھوٹی تھی، جبکہ اس سے 2 بڑے بھائی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ آگے پیچھے خود کے خریدے گھر میں رہتے تھے۔ شفق بیگم محمل کی والدہ ہفتہ اتوار اپنے بیٹوں کے گھر جاتی رہتی تھی، یا کبھی دونوں بیٹے اپنی فیملی کے ساتھ آ جاتے۔ اچھا بس اب میں رکھتی ہوں، مجھے کوئی سوٹ سمجھ نہیں آیا ابھی تک، محمل نے مسکراتے لہجے میں عدن سے کہا۔ کیا تم صبح سے ایک سوٹ پسند نہیں کر سکی؟ دیکھو میری بات دھیان سے سنو، 8 بجے تک تم مجھے تیار ملو، ورنہ آتی رہنا خود۔ اوکے۔ عدن ہر لفظ پر زور دے کر بولتا۔ کال کاٹ چکا تھا۔ محمل نے موبائل کان سے ہٹا کر گھور کر دیکھتے ہوئے موبائل کو بستر پر اچھال دیا۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ مریم لاؤنج میں بنی شیشے کی دیوار کے ساتھ کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ جب اسے طلحہ باہر کی طرف جاتے دیکھا، طلحہ اور تیمور ناشتے کے بعد سے اپنے گھر بیٹھک کی طرف پارٹی کا انتظام دیکھ رہے تھے۔ اسے اسما نے کہا تھا 8 بجے تک تیار رہنا۔ وہ استری ہی کرنے جا رہی تھی، لیکن خوبصورت موسم ہمیشہ ہی اس کی کمزوری رہا تھا، اس لیے وہ یہاں کھڑی تھی۔ لیکن طلحہ کو دیکھ کر وہ کچھ سوچتی ہوئی تیزی سے بھاگی۔ دوسری طرف طلحہ جو امی سے پکوڑے بنوا کر لے کے جا رہا تھا، کسی کو اپنے پیچھے آتا محسوس کرتے ہی رک کر پلٹا۔ مریم جو بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، طلحہ کے اچانک رکنے پر سیدھا اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ اور طلحہ کے ہاتھ سے شاپر چھوٹتے بچا، جبکہ مریم نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑی کرتے دونوں ہاتھ لبوں پر رکھے۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ گدھوں کی طرح بھاگ رہی ہو، طلحہ نے گھور کر دانت پیستے ہوئے ڈانٹا۔ وہ جو سوری کرنے والی تھی، طلحہ کے گدھا کہنے پر تپ گئی۔ 1 سیکنڈ، آپ کو جینڈر وینڈر کا علم بھی ہے؟ چلے اگر نہیں معلوم تو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ طلحہ نے پیشانی پر بل ڈالے مریم کی بات کاٹی۔ مریم اس کی بات سن کر پہلے تو گھورنے لگی، پھر سر جھٹک کر دوبارہ بولنے لگی۔ ابھی اسے طلحہ سبحان کو جینڈر کا مطلب سمجھانا تھا۔ اس کے مطابق طلحہ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا۔ ارے آپ سمجھ نہیں رہے، میں نے کہا نا، اگر آپ کو تھی کا استعمال نہیں معلوم تو میں ہوں نا، وعدہ یہ بات ہم دونوں میں ہی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اب مجھے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ آپ نے ابھی مجھے گدھوں کہا، جبکہ میں لڑکی ہوں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہارا دماغ واقعی میں کھسکا ہوا ہے، اور خبردار آپ مجھے پیچھے سے آواز دی، بیوقوف۔ اس سے قبل مریم بات پوری کرتی، طلحہ نے دھاڑتے ہوئے اسے بے عزت کرتے زور سے زمین پر پیر پٹکتا تیزی سے گیٹ پار کر گیا، یہ جانے بنا کہ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ سہم کر مریم نے سامنے دیکھا جہاں سے وہ ظالم شخص جا چکا تھا۔ میں بھی اب بات نہیں کروں گی، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، میں کون سا انہیں قتل کرنے کے مشورے دے رہی تھی؟ یہی تو سمجھا رہی تھی کہ تھا لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن نہیں، اوپر سے گدھا بول دیا ہوں۔ خود سے باتیں کرتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ بڑبڑاہٹ ہنوز جاری تھی۔ طلحہ کے اس رویے سے وہ واقعی ہرٹ ہوئی تھی۔ صبح سے ابر آلود موسم اب بوندا باندی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ایسے میں عثمان اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکل رہا تھا۔ سامنے سے آتی یسریٰ کو دیکھ کر نظر جھپکنا بھول گیا۔ وہ جو آسمانی رنگ کے فراک پہنے، شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے مقابل آ کر رکی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ یسریٰ نے آہستہ سے پوچھا۔ عثمان یکدم ہوش میں آتے ارد گرد دیکھتا ایک قدم آگے بڑھا۔ دونوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہ تھا۔ عثمان کو اپنے نزدیک قدم بڑھاتے دیکھ کر یسریٰ نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم پیچھے بڑھائے۔ آپ دور رہ کر بھی بتا سکتے ہیں، یسریٰ نے اسے مسلسل آگے بڑھتے دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہا۔ بتانے کے لیے پہلے تمہیں قریب سے دیکھ تو لوں، عثمان آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے بولتا۔ آگے بڑھ کر چہرے کی جانب جھکنے لگا، جبکہ یسریٰ نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پیچھے کی طرف دھکیلا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اظہار محبت کیا ہے، نکاح نہیں۔
یسریٰ نے مسکراہٹ ضبط کرتے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ بہت ہی ظالم ہو یار، ویسے جو تم سوچ رہی تھی وہ میں کرنے والا نہیں تھا، مجھے اپنی لیمٹس کا اچھے سے معلوم ہے۔ اور ہاں، نکاح کی فکر مت کرو، بہت جلد بارات لاؤں گا۔ عثمان نے گھورتے ہوئے آخری بات پر مسکرا کر آنکھ دبائی۔ یسریٰ کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ اس سے قبل وہ پھر کچھ بولتا، یسریٰ جانے کا شور مچاتا وہیں آ گیا۔ سنو۔ جی میڈم، ملازمہ نے آواز پر اسے دیکھ کر پوچھا جو کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے کھچڑی کے لیے چیزیں دے دو، کہاں رکھی ہیں؟ معصومہ نے کہتے ہوئے قدم اندر بڑھائے۔ ناشتے کی ٹیبل پر مہر کو نہ پا کر وہ کمرے میں گئی تھی، لیکن اسے سوتا دیکھ کر واپس آ گئی تھی۔ مگر جب عصر کی اذان کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں گئی تھی جہاں اس کی آپی بخار میں تپ رہی تھی۔ معصومہ اپنی آپی کی حالت دیکھ کر وہیں بیٹھ کر تیمارداری کرنے لگی، اور اب وہ اس کے لیے اپنے ہاتھ سے کھچڑی بنانے آئی تھی۔ چونکہ وہ یہاں مہمان تھی، دوسرا مہر اسے کچن سے بھگا دیتی تھی، اس لیے وہ کہتی ہوئی شرمندہ ہو رہی تھی۔ ملازمہ سر ہلا کر چیزیں نکال کر کاؤنٹر پر رکھنے لگی۔ اف، کیا رومانٹک موسم ہو رہا ہے عثمان، میری مانو تو پرپوز کر کے لگے ہاتھوں چاچا چاچی سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لو۔ تیمور موسم سے لطف اٹھاتے ہوئے مشورہ دینے لگا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ پانچوں دوستوں کی فیملی آ چکی تھی۔ ایک دوسرے سے تعارف کا مرحلہ گزرا تو لڑکے ایک جگہ جمع تھے، جبکہ سب لڑکیاں الگ اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ تیمور کی بات سنتے ہی عثمان نے گھبرا کر اپنے بیچ یاسر کو ڈھونڈا، لیکن اتفاق ہی تھا کہ وہ اپنے ابو کے پاس تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ڈرو مت بچہ، تمہارا سالہ تمہارے مستقبل کے سسر کے ساتھ ہے۔ تیمور اس کی گھبراہٹ دیکھ کر قہقہہ لگا کر عثمان کی حالت پر مزے لے رہا تھا۔ خزیمہ تیمور کے ساتھ عدن بھی ہنسی ضبط کرنے لگا، ورنہ عثمان صاحب ناراض ہو جاتے۔ وہ جانتے تھے ان کی ناراضگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے جو 5 سیکنڈ کے بعد خود ختم ہو جاتی تھی۔ ہاں ہاں، ہنسو ہنسو، لیکن میں تم سب کو ایک بہت اہم بات بتانے والا تھا، پر اب نہیں بتاؤں گا۔ عثمان منہ بنا کر بولتا، چہرے کا رخ دوسری جانب پھیر چکا تھا۔ عثمان کی بات سنتے ہی سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابے ہم تھوڑی ہنس رہے تھے، ہمیں تو بتا دے بھائی۔ چل تیمور، اٹھ یہاں سے، جا ہماری بھابھی کے پاس چل۔ شاباش، بڑوں کے بیچ میں نہیں بیٹھتے۔ عدن کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی بات جاننے کی، تبھی کرسی سے اٹھ کر تیمور کو بازو سے کھینچ کر اٹھانے لگا۔ تیمور عدن کو گھورنے لگا جب عثمان اس کی نوٹنکی دیکھ کر سر جھٹک کر مسکرایا۔ کہاں سے بڑے ہو گئے بیٹا، 1 سال چھوٹے ہو تم مجھ سے، اس لیے تم اپنا منہ اٹھا کر آگے بڑھو۔ تیمور ایک ہاتھ سے کرسی کی پشت کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنا دوسرا ہاتھ کھینچتے ہوئے گھور کر بولا۔ اس سے قبل ان دونوں میں جنگ شروع ہوتی عثمان تیزی سے ان کے سروں پر دھماکہ کر چکا تھا۔ حیرت سے منہ کھولے جو جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ عثمان کو ان سب کے تاثرات مزہ دے رہے تھے۔ اس سے قبل عثمان زور سے بول کر ہوش میں لاتا، خزیمہ نے پہلے اٹھ کر اس پر حملہ کیا۔ میسنے آدمی، اتنا کچھ ہو گیا اور تو اب بتا رہا ہے؟ خزیمہ نے اس کا بازو پکڑ کر مروڑا۔ عثمان کی درگت بنتے دیکھ کر وہ سب کیسے پیچھے رہ جاتے، جبکہ سب حیرت و پریشانی سے ان سب کو بچوں کی طرح لڑتے دیکھ رہے تھے۔ اسے سزا ملنی چاہیے بھائیو، یہاں میں معصوم مشورے دے رہا ہوں اور یہ پہلے ہی کھچڑی پکا چکا ہے۔ یہ کھچڑی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ طلحہ نے تیمور کی بات سن کر پوچھا، جو خود بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ارے بھئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شرم کرو، مہمانوں کا ہی لحاظ کرو۔ مرزا صاحب کی آواز پر سب جلدی سے سیدھا کھڑے ہوئے جو ان سب کو گھور رہے تھے۔ یہ سب ایسے ہی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کیا؟ مریم نے اریبہ کے کان میں سرگوشی میں پوچھنے لگی۔ اریبہ اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے کندھے اچکا گئی تھی۔ انکل، سب گھر والے ہی تو ہیں، عدن منمنایا جب نظر عدنان صاحب پر پڑی جو اس کی بات سن کر افسوس سے سر ہلا رہے تھے۔ انکل، آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ اس سے قبل مرزا صاحب کو اور کچھ بولتے اسما نے آ کر انہیں کہا۔ مرزا صاحب ایک نظر سب پر ڈالتے سر جھٹک کر چلے گئے۔ تھینک یو میری پیاری بہن، تیمور نے آگے بڑھ کر اسما کو ایک ہاتھ سے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ خزیمہ مسکراتے ہوئے سب کو ہنسی مذاق کرتے دیکھ کر وہاں سے ہٹ گیا۔